یہ مکہ معاہدے کے مناظر ہیں۔ ایک ملک پر حملہ، سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اردوان نے حدود حرم میں تاریخ پر دستخط کیے ہیں۔ اظہر فاروق سے مزید تفصیلات لے لیتے ہیں، بتائے گا اظہر۔ جی اظہر۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف و ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور سعودی عرب کے ولی عہد سلمان بن عبدالعزیز نے اس تاریخی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کا باضابطہ طور پر اعلامیہ بھی جو ہے وہ بھی جاری ہو چکا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ تینوں ممالک کے مابین دیرینہ تاریخی تعلقات، اخوت اور اسلامی یکجہتی کے پائیدار رشتوں، مشترکہ تصویراتی مفادات اور دفاعی شعبے میں طویل عرصے سے جاری تعاون کی روشنی میں سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان، ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ معاہدہ تینوں ممالک کی جانب سے اپنی اجتماعی سلامتی کو مزید مستحکم کرنے اور خطے سمیت دنیا بھر میں امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے، تاکہ ایک محفوظ اور خوشحال مستقبل کے حصول کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ اس معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف اجتماعی دفاع کو مضبوط بنانا ہے۔ معاہدے میں یہ واضح طور پر طے کیا گیا ہے کہ تینوں ممالک میں سے کسی ایک کے خلاف کوئی بھی مسلح حملہ تینوں ممالک کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے، معاہدہ تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے تمام شعبوں کو مزید وسعت دینے اور مضبوط بنانے کی بھی ضمانت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے اظہر، اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے حدود حرم میں تاریخی معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ کسی بھی جارحیت کے عمل کے خلاف اجتماعی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانے کے لیے مرتب کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ کے الصفا محل میں مشترکہ دفاعی سربراہ اجلاس میں تینوں سربراہان مملکت نے معاہدے پر دستخط کیے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے سیکیورٹی ایکسپرٹ قمر چیمہ صاحب۔ بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب، وقت دینے کے لیے۔ بتائے گا، پہلے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ معاہدہ تھا اور اب ترکی بھی اس میں شامل ہو گیا ہے، کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ مزید کتنے ممالک مزید ہیں جو اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور خطے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ شکریہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکہ المکرمہ سمٹ ہے فار جوائنٹ ڈیفنس۔ تو ایک تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پرائم منسٹر نے عمرہ کیا اس ڈیفنس ایگریمنٹ سے پہلے، تو ڈیفنس سمٹ سے پہلے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس کو اس اینگل سے دیکھا جانا چاہیے کہ مکہ میں ہی اس کی سائن ہونا اس کی سگنیفیکینس ہے۔ دوسری دیکھیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی، یہ تین ایسے ملک ہیں جن کی ڈیسیژن میکنگ، جن کی خارجہ پالیسی، جن کے انٹرسٹ، جن کے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے آپس میں ہر طرح کی قربت ہے، وہ ڈپلومیٹکلی ہو، پولیٹیکلی ہو، اور آج کی نہیں، یہ 80 سال پرانے ہمارے جو تعلقات ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ آج کے بعد اس چیز کو بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ صرف جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اس کا تعلق صرف سیکیورٹی سے نہیں ہے، ہم نے سیکیورٹی کوآرڈینیشن تو آپس میں کرنی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم کے خلاف بھی، ایسے فیکٹرز جو خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں، جو ریجنل ڈی اسٹیبلائزیشن کا جو کردار ادا کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی ایک قسم کا یہ چیک ہے۔ ایک ڈیفنس کوآپریشن کی بنیاد میں سمجھتا ہوں رکھی گئی ہے، اور اس کو صرف اور صرف اگر ہم کاؤنٹر ٹیررزم اور اس اینگل سے دیکھیں گے تو چیزیں جسٹیفائڈ نہیں ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک کامن اب ایک سفارتی جو ایک الائنس بھی آپ سمجھیں بنے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ایشوز جیسے غزہ کے اندر ہو، حالات جو ہیں وہ خراب کیے گئے، تو پاکستان اور ترکی اور سعودی عرب جو ہے یہ مل کے اپنا ایک یونائٹڈ سفارتی ایک الائنس سمجھیں سامنے آیا ہے۔ پھر صرف اور صرف اس کو ہمیں ڈپلومیٹک لینس سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس میں اکنامک فریم ورک بھی ہے کہ دیکھیں پاکستان جو ہے اور سعودی عرب اور ترکی، ان کی جس طرح کے تعلقات ہیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ اکنامکلی بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ٹریڈ بھی بڑھے گی تینوں ملکوں کے درمیان۔ انرجی کی ساری بات ہے، پاکستان کو انرجی چاہیے ہوتی ہے، ترکی بہت ساری جو مڈل ایسٹ کی انرجی ہے اس کو ہیلپ کرتا ہے یورپ تک پہنچنے میں، کیونکہ آج کل سچویشن اس طرح کی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ تینوں ملکوں کے آپس میں جو کوآپریشن ہے وہ اکنامک پارٹنرشپ بھی ہے،
یہ اب فیوچر میں انویسٹمنٹ جو ہیں وہ ترکی کی اور سعودی عرب کی مزید پاکستان میں جو ہے وہ بڑھ جائیں گی، اور ترکی کے اندر بھی بڑھیں گی انویسٹمنٹ، سعودی عرب کے اندر بھی پروجیکٹس لگیں گے، تو تینوں ملک مل کے جو ہے وہ اپنے اکنامک انٹرسٹ کو بھی ظاہری بات ہے دیکھیں گے۔ اور سب سے بڑی بات ہے، جس طرح آج کل پتہ ہے آپ کو کہ یہ جنگ کے دوران بہت سارے ملکوں کے اندر تیل کی قیمتیں بھی بڑھیں اور حالات جس طرح ڈسٹرب ہوئے، لیکن الحمدللہ پاکستان کی جو لیڈرشپ کی کاوشوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر کچھ سپلائی چین کا پرابلم نہیں آیا ان ٹرمز آف انرجی سیکیورٹی کے حوالے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اب ہماری مزید کوآرڈینیشن بڑھے گی کہ جب دنیا کے بہت سارے ملکوں کو اسٹریٹ اپ ہارمز سے گیس یا آئل نہیں آ رہا تھا، تو ہمارے لیے ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ ہماری انرجی سیکیورٹی کو جو ہے وہ کیا گیا، اور وہ پاکستان کی فیلڈ مارشل سعید آصم منیر کی جو ملٹری ڈپلومیسی کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری ان پلے آئیں۔ اور مزید ہم ایک جسے آپ کہہ لیں کہ جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے تینوں ملکوں کا، وہ ایک جوائنٹ ڈیسیژن میکنگ ہوگا، وہ یونائٹڈ نیشنز ہو، وہ خطے کے اور ممالک ہوں، اور میں سمجھتا ہوں ایک نیا ٹرینڈ اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ بڑے جو انسٹیٹیوشنل فریم ورکس ہوا کرتے تھے وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہے۔ جس طرح فار ایگزامپل آپ OIC کا نام لے سکتے ہیں کہ بہت سارے ممالک ہیں، ہر ملک کی اپنی آزاد خارجہ پالیسی ہے، تو سم ٹائمز آپ کا چیزوں کے اوپر بہت سارے بڑے ایشوز کے اوپر اکٹھا ہونا کئی دفعہ مشکل ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا فریم ورک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب وہ ایسے ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹرز مڈل ایسٹ کے اندر جو حالات کو خراب کرتے ہیں، جو دوسرے ممالک کی سوورینٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو چیلنج کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی ایک ڈیٹرنس کے طور پہ یہ جو ایگریمنٹ ہے وہ ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ سٹارٹنگ فرام بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا، جب پاکستان نے پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ نے، فیلڈ مارشل سعید آصم منیر نے جس طرح اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ایک ملٹری اسٹریٹجسٹ، ایک سولجر ڈپلومیٹ کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کیا، جس کی تعریف امریکی وائس پریزیڈنٹ نے برجن اسٹاک میں بھی کی کہ فیلڈ مارشل کی ملٹری ڈپلومیسی جو ہے وہ کس طرح اس نے خطے کو اتنے بڑے جو ہے وہ قتل و غارت اور اتنے بڑے فساد سے بچایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آؤٹ اسٹینڈنگ لیڈرشپ کی وجہ سے آج پاکستان وہی پاکستان 2 سال پہلے آپ دیکھ لیں یہی کیپیبلٹی تھی، یہی لیڈرشپ تھی، لیکن بالکل ایک ڈفرینٹ انداز سے ہم دنیا کے سامنے آئے ہیں۔ اور آج سعودی عرب بھی پاکستان سے بہت زیادہ بہتر ہم پہ اعتبار بھی کرتا ہے۔ پہلے بھی ہمارا بہت اچھا کوآرڈینیشن تھا، اچھا ریلیشن تھا، جتنا کبھی کسی ملک سے نہیں رہا۔ ترکی کے ساتھ ہماری ایک مثالی پارٹنرشپ ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو ایک پورے کا پورا ایک اسٹریٹجک کنورجنس ہوئی ہے تینوں ملکوں کے بیچ میں، بالکل تینوں ملکوں کے بیچ میں اب یہ کنورجن جو ہے وہ براہ راست دکھائی دے رہا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب وقت دینے کے لیے۔ تو پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان جو اہم یہ معاہدہ طے پایا ہے اس کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔